اچھا جی، اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ اب دے آر آن دا رائز. گرمی کا توقع سیزن شروع ہو چکا ہے اور کراچی میں درجہ حرارت، اچھا درجہ حرارت کچھ اور ہوتا ہے، فیلز لائک کچھ اور ہوتا ہے، اور آج کل تو اس پہ ایئر کوالٹی انڈیکس کا فیکٹر بھی آ گیا ہے جس کی وجہ سے مسائل بڑھ گئے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ کراچی شہر جب آپ آتے ہیں اور آپ لینڈ بھی کریں جب، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کنکریٹ کے جنگل میں آ گئے ہیں. درخت جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ شجرکاری مہم بھی ہو، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ درختوں کی تعداد نہیں بڑھ رہی. کسی بھی ملک میں، کسی اچھے ملک میں، ترقی یافتہ ملک میں انہیں بھی کاٹ دیا جاتا ہے. جو ایک فارسٹ کور جو ہونا چاہیے وہ تقریباً 25% کا ہونا چاہیے. پاکستان میں 5% بھی نہیں ہے. اور اب جس طریقے سے تیزی سے مختلف ہاؤسنگ اسکیمز کی آڑ میں ان کی کٹائی ہو رہی ہے تو پھر اللہ ہی رحم فرمائے. تو اشفاق نے آپ کو کافی ڈیٹیلز دے دی. اب انور خان بھی ہمیں ذرا اس پر مزید بتا دیتے ہیں. اچھا وہ بھی بتائیں گے. میں خام خواہ میں بول رہا ہوں. انور بتائیے. بتائیں جی انور. جی دیکھیں، اس وقت شہر کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں جو ہیں وہ ترقیاتی کام کی وجہ سے بڑی تعداد کے اندر جو درخت ہوتے ہیں ان کو وہاں سے ڈسپلیس کر دیا جاتا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے ماہرین کے علاوہ ماحولیات کے ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو کلائمیٹ چینج ہے، جو موسم کے اندر تغیر ہے، جو تبدیلیاں آنے والی ہیں، اس کے اثرات جو ہے پاکستان اور کراچی سمیت مختلف شہروں پر بھی پڑیں گے. کراچی کی اگر مختلف اضلاع کی بات کر لی جائے گی تو اس پر جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر درخت جو ہے یا تو وہاں سے کاٹ دیے گئے یا بعض افراد وہ ہوتے ہیں جو کہ کاٹ کر اس کی لکڑی کو فروخت کر دیتے ہیں. تو اس صورتحال کا متعلقہ ڈی ایم سیز اور کراچی کی انتظامیہ بروقت نوٹس نہیں لیتی، جس کی وجہ سے بڑی تعداد کے اندر اب تک کراچی کے قدیم درخت جو ہیں وہ اب یہاں سے کم و بیش ناپید ہو چکے ہیں. درخت ہٹا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہیں اور منتقل کریں یا پھر کوئی ایک سایہ بنائیں کہ انسانوں کے لیے آ کے رکیں یا پھر سائے پہ رکیں. درخت کاٹنا تو ضروری نہیں ہے، جتنے لائنوں سے انہوں نے کاٹ دیے درخت. اچھی خاصی چھاؤ دھوپ کا عالم دیکھے کیا ہے کیا نہیں ہے. درخت کاٹ دیے جاتے ہیں تو انسان درخت ہوتے ہیں تو انسان اس کی چھاؤں میں بیٹھ سکتا ہے. اب درخت ہی نہیں ہے تو انسان کیسے چھاؤں میں بیٹھ سکے گا. کراچی کے اندر گرمی سب بہت تیز ہے اور گرمی کی شدت کا یہ سلسلہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بھی برقرار رہے گا. ماہرین ماحولیات اس بات کی تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہوں گے. اگر یہ صورتحال ہم نہیں کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر پاکستان سمیت کراچی اور تمام بڑے شہروں کو سنگین ماحولیاتی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جی اچھا جی، تو یہ تو درخت کیونکہ گرمی جذب بھی کرتے ہیں، ٹھنڈی چھاؤں پرووائڈ کرتے ہیں، مگر چھاؤں ہوگی، درخت ہوں گے تو چھاؤں ملے گی. یہ ساری صورتحال ہے. اسی کے لیے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل اسٹڈیز کراچی یونیورسٹی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عالمگیر صاحب. ڈاکٹر عالمگیر صاحب بہت شکریہ آپ کا فار جوائننگ اس ان دی اسٹوڈیو. ذرا یہ بتائیں کیا کوئی پلاننگ ہے، کچھ ہو رہا ہے کہ کراچی کو کیسے گرین کیا جائے گرمی کی حدت کو روکنے کے لیے؟ ظاہر یہی ہم کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں جو بچے کچھ درخت ہیں وہ بھی کاٹ دیے جا رہے ہیں. دیکھیے پاکستان اس وقت چینج کی ہٹ لسٹ میں 5th پوزیشن پر آ چکا ہے، چاہے ہم IPCC کی رپورٹس دیکھیں یا پھر گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس کو ہم دیکھیں، اور ہماری جو موومنٹ ہے وہ 4th پوزیشن کی طرف جا رہی ہے جو بہت ہی خطرناک ہے. اسی طرح پچھلے 60 سالوں کے ٹیمپریچر کا اگر ہم جائزہ لیں تو جو منیمم ٹیمپریچر ہے اسپیشلی ساؤتھرن پارٹ آف دی کنٹری جس میں سندھ اور کراچی دونوں شامل ہیں، تو منیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ جس تیزی سے پچھلے 10 سالوں میں بڑھ رہا ہے یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے. لاسٹ ایئر بھی میں نے یہ پریڈکشن دی تھی کہ سیویئر رین فال ہوگا، ڈراؤٹس ہوں گے، اور اب جو یہ ایک پیٹرن چل رہا ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی 2026 اور 27 تک یا اس سے پہلے بھی 50 کو کراس کر جائے گا اور ہم اس کے عادی ہم ہو جائیں گے. یہ اتنے سارے کلائمیٹولوجیکل ایونٹس ہو رہے ہیں اور اب ہم جو 2030 کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں سیویئر ڈراؤٹ پیریڈ ملے گا، ہائی ٹیمپریچر ملے گا، اور ہمیں اس طرح کے ایونٹس ملیں گے کہ سمر کا اسپیل لمبا ہوگا. کیونکہ پچھلے 25 سالوں میں جو ہم نے انوائرمنٹ کے ساتھ جو بگاڑ پیدا کیا ہے جس میں درختوں کی کٹائی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یہ درخت جو ہیں اگر ہم صرف اتنی کیلکولیشن کریں کہ یہ ہمیں کتنی آکسیجن دیتے ہیں اور کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارب کرتے ہیں، تو جب ہم درختوں کو کاٹ دیں گے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کہاں جائے گی؟ وہ اسی ایٹماسفیئر میں رہے گی، جس کی وجہ سے ارتھ کا جو ہیٹ بجٹ ہے وہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس آپ نے بھی گفتگو کی، ہم بھی اس حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج ظاہر ہے دے آر انٹر کنیکٹڈ، اور اسٹیٹس بھی موجود ہیں، فیکٹس بھی شیئر کرتے ہیں. اس کا سولوشن کیا سجیسٹ کریں گے؟ کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ حکومتی لیول پہ ہو سکتا ہے نا، انڈیویجول کیپیسٹی میں لوگ اگر کوئی کردار ادا کرنا چاہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیویجول لیول پہ ہی ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے. ہمیں درختوں کو صرف لگانا نہیں ہے، ہمیں اس کو اون کرنا ہے جسٹ لائک فیملی ممبرس، اور اس کو اون کرنا ہے اس وقت تک جب تک وہ ایک تناور درخت نہ بن جائے، بلکہ لائف ٹائم تک اس کو اون کرنا ہے.
اور درختوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو انوائرمنٹ فرینڈلی لائف اسٹائل میں ہم نے ڈالنا ہے. کیا ہم یہ کیلکولیشنز کرتے ہیں, کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کمروں میں اے سی چلا کر, جو آؤٹر ہم نے باہر لگایا ہوا ہے اے سی کا, اس سے کتنی زیادہ ہیٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے. ہماری جو گاڑیاں ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ اس میں جو ہم فیول استعمال کر رہے ہیں اس کا جو دھواں ہے کیا وہ ایئر پالوشن کو جنریٹ نہیں کر رہا. یہ جو چھوٹے چھوٹے سے جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں, اگر ہم اس کو ریزالو کر لیں, ہم درختوں کو لگائیں سب سے پہلی بات, اور اگر کہیں درختوں کی کاٹنے کی نوبت آتی ہے, کوئی کنسٹرکشن کا کام ہے, تو بجائے اس کے کہ ان درختوں کو کاٹا جائے, جڑ سمیت اس کو نکال کر اسی کے آس پاس کسی جگہ پر لگا دیا جائے. بہت سارے ہمارے یہاں کراچی میں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں جس میں بے تحاشا درختوں کی کٹائی ہوئی ہے. اگر ہم فیکٹس اینڈ فیگرز دیکھیں تو جتنے درخت ہم نے لگائے نہیں ہیں نا, اس سے زیادہ درختوں کو ہم نے کاٹ دیا. درختوں کی ری لوکیشن جڑوں کے ساتھ, یہ بڑے درختوں کی خاص طور پر, یہ اس کے لیے پھر زمین کی ٹیسٹنگ یا اس طرح کی چیزیں دیکھنی ہوں گی, یا پھر جی بالکل, جو پلاننگ کے ساتھ, اور اس میں جو باٹنسٹ ہوتے ہیں, اربن فارسٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, وہ لوکل اسپیشیز کو پروموٹ کرتے ہیں اور وہ اسی کنڈیشن میں, اس کی سراؤنڈنگ میں ہی ان ٹریز کو جو ہے وہ دوبارہ سے لگانے کی تجویز دیتے ہیں. تو ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا, اویئرنیس دینی ہوگی. ہم اس وقت بھی 25 سال 30 سال پیچھے چل رہے ہیں, اور اگر ابھی ہم نے اس چیز کو کنٹرول نہیں کیا تو آج ہم 50 کی بات کر رہے ہیں, کل ہم 60 کی بات کریں گے. اور جس کی وجہ سے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے, آپ دیکھیں پورے کراچی شہر کو ہم نے ایک کانکریٹ کا جنگل بنا دیا ہے. جو درخت ہم پہلے لگاتے تھے, جو گھروں میں ایک کانسیپٹ ہوتا تھا کہ ایک صحن ہوتا تھا, اس میں ایک درخت ہوتا تھا, ہر گھر میں ایک درخت ہوتا تھا, آج ہمارے دلوں میں یہ لالچ آ چکی ہے کہ ہم فلیٹس بنا دیتے ہیں, ہم پورشنز بنا دیتے ہیں. لیکن کین وی ڈو دیٹ, ہم اپنی بیلکنی میں کچھ ایسا کر لیں کہ وہاں پر ہم ایسے پلانٹ لگا لیں جو آکسیجن آپ کے لیے پرووائڈ کریں. ہمارے پاس بہت سارے انڈور پلانٹس بھی ہیں, آؤٹ ڈور پلانٹس بھی ہیں, اور ہمیں اپنی آنے والی جنریشن کو اس چیز کے لیے ایجوکیٹ کرنا ہے. اور جو اس وقت یوتھ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ اس پر ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے اس چیز کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. جس طرح ہم نے باقی چیزوں کے لیے اویئرنیس دی ہے, ہم اس کو بھی بہت تیزی سے اس میں اویئرنیس لا سکتے ہیں. اگر ہمارا انوائرمنٹ ٹھیک ہوگا, ہمیں صاف ستھرا ماحول ملے گا, تو یہ جو سالڈ ویسٹ کے ایشوز ہیں, ایئر پالوشن کے ایشوز ہیں, ڈیفارسٹیشن کے ایشوز ہیں, یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو پریکٹیکلی دیکھیں, پودا لگانا, اس کو پالنا, اس کے ساتھ انسیت محبت کا اظہار کرنا, یہ ایک فزیکل ایکٹ ہے. ہمارے جو آج کل کی یوتھ ہے, موسٹ آف دیم دے آر کی بورڈ واریئرز, دے آر گیجٹ واریئرز. وہ اپنے گیجٹس کے پیچھے, ایک الگ سی ان کی دنیا جس کے پیچھے چھپے رہتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ دیٹ از انف؟ دیکھیے, ہمیں نا اس تھرڈ جو ایک 3D لائف ہے, ایک جو اس طرح کے گیجٹس والی جو دنیا ہے, ہمیں اپنے یوتھ کو اس سے باہر نکالنا ہوگا. ہمیں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو سمجھانا ہوگا کہ ریئل لائف جو ہوتی ہے اس میں ہمیں زندگی گزارنی ہے. کوئی اسپائڈر مین, کوئی بیٹ مین, کوئی کیپٹن امریکہ تو نہیں آئے گا نا ہماری انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو اس کے لیے ہمیں خود سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ادروائز پھر ہمیں یہ کوئی بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو. ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہمیں جو ہیٹ اسٹروکس نظر آ رہے ہیں, اس سے زیادہ ہمیں ہیٹ اسٹروکس ملیں گے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو نئی نئی بیماریاں ایڈ اپ ہو گئی ہیں, جو پچھلے 10 سال پہلے نہیں ہوتی تھی, اب مزید نئی بیماریاں آ جائیں گی. اور ٹیمپریچر تو اب آگے بڑھ چکا. اب ہمیں اس کو مزید جو ہے وہ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ہمیں چھوٹوں کو بھی, یوتھ کو بھی, اور بڑوں کو بھی جو ہے وہ سمجھانا ہوگا. اور ہمیں ظاہر ہے انڈیویجولی تو ظاہر ہے آپ کر سکتے ہیں, جو کرنا چاہیں گے وہ کریں گے, لیکن ہمیں حکومتی سطح پر ضروری ہے یہ اقدام کرنا, اور آپ ایسی کیمپین چلائیں, ایسی مہم چلائیں جس سے اسے آگے بڑھایا جا سکے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عالمگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے.